بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں آپ کا میزبان جاوید چودھری کا. ناظرین، برِ صغیر پر کبھی سکھوں نے حکومت کی تو کبھی انگریزوں نے، کبھی ہندوؤں نے اپنی جو ہے نا مندروں کے ٹل بچائے تو کبھی مغلوں نے یہاں گھوڑے دوڑائے. 1947 کے بعد جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو بہت سی مشکلات کا سامنا تھا. اس میں معیشت کا سب سے بڑا بوجھ اس کے سر پہ کھڑا تھا. اس کے بعد افراط زر کی کمی تھی، لیکن باصلاحیت سیاستدانوں اور قیادت نے اپنے آپ کو جو ہے نا اس کے لیے وقف کر دیا اور پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا. پاکستان ایک ایسے سٹیج پر بھی آیا جہاں پر اس نے بہت سے چھوٹے ممالک کو چھوٹے قرضے بھی دیے، لیکن ہماری جمہوری حکومتوں نے اس کی ساری جو ہے نا محنت پہ پانی پھیر دیا. کبھی یہاں پر فوجیوں نے اپنے بوٹوں کی آوازیں سنائی تو کبھی سیاستدانوں نے اس کی سیاست کے ساتھ جمہوریت کے نام پر کھلواڑ کیا. میری مراد ان سیاستدانوں سے نہیں ہے جنہوں نے اپنے آپ کو اس پاکستان کے لیے وقف کیا. ناظرین، پاکستان کو یکے بعد دیکھنے بہت سی آفات کا سامنا کرنا پڑا، کبھی زلزلے کی صورت میں اور کبھی سیلاب کی صورت. کبھی یہاں پر ڈینگی وبا نے شور مچایا تو کبھی کرونا وائرس نے. موجودہ صورتحال ہماری جو کرونا وائرس کے لیے ہے، میری گزشتہ ویڈیو میں بھی جو ہے نا وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حکومت لاک ڈاؤن کھولنے جا رہی ہے. حکومت کے لاک ڈاؤن کھولنے سے ہمیں کیا نقصانات ہوں گے وہ بھی میں نے آپ کو آگاہ کیا. ناظرین، اس پاکستان کے اندر کرپشن تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے اندر اور بھی بہت ساری خامیاں خرابیاں موجود ہیں جس نے اس پاکستان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی ہوئی ہیں. ان میں سب سے بڑی رکاوٹ ہماری ہر شعبے میں بنی ہوئی ایسوسیشنز ہے. ڈرگ مافیا کو اگر پکڑنا چاہتے ہیں، کوئی قانون ان پہ امپلیمنٹ کروانا چاہتے ہیں تو وہ ایسوسیشن جو ہے نا وہ ہمارے راہ میں روڑے اٹکاتی ہے. آپ لیبر کو چھیڑنا چاہتے ہیں تو لیبر کی ایسوسیشنز ہیں. آپ ڈرگس کو چھیڑنا چاہتے ہیں تو ڈرگس کے لیے جو ہے نا وہ ایسوسیشنز ہیں. ٹرانسپورٹ کو چھیڑتے ہیں تو ٹرانسپورٹ کی جو ہے نا وہ ایسوسیشن سامنے آ جاتی ہیں. غرض کہ کوئی ایسا شعبہ، کوئی ایسی جو ہے نا وہ محکمہ نہیں ہے جہاں پہ یہ ایسوسیشنز نہ ہو. موجودہ صورتحال میں حکومت انتہائی کٹھن حالات سے گزر رہی ہے. اور وہ کیوں گزر رہی ہے؟ اس کے گزرنے کا ایک مقصد ہے. کچھ کوتاہیاں اس حکومت کی اپنی ہیں اور کچھ اس ایسوسیشنز نے ان کے لیے پیدا کی ہیں. جیسے کہ موجودہ حالات میں انہوں نے اعلان کیا ہے حکومت نے کہ جو ہے نا کھول دی جائیں، ٹرانسپورٹ چلائی جائے تاکہ ابھی جو ہے نا عید کے لیے جو ہے نا پردیسی اپنے گھروں تک عید جو ہے نا اپنے بچوں میں کر سکیں. لیکن یہاں پہ ان کے لیے مشکل ہے کہ وہ جو ہے نا وہ ایس او پی پہ عمل کریں. اگر وہ ایس او پی پہ عمل نہیں کرتے، اپنی کمائی کے لالچ میں وہ جو ہے نا اس کو عوام کو جو ہے نا وہ موت کے منہ میں دھکیلنا چاہتے ہیں، تو حکومت اس میں بالکل صحیح ہے کہ وہ اپنے ایس او پی پہ عمل کر رہا ہے. ہمیں اس پاکستان کی موجودہ حکومت سے کئی گلے شکوے ہو سکتے ہیں، لیکن اس حکومت نے کہیں بہت اچھے بھی کام کیے. لیکن میری ان سے ایک گزارش ہے کہ ایک کام اور اچھا کرنا اور یہ ایسوسیشنز ختم کرنا، جو اس میں کوئی بھی قانون، کوئی بھی رول ریگولیشن جو ہے نا وہ نہیں ہونے دیتی. گزشتہ کئی سالوں سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ینگ ڈاکٹرز کو چھیڑا جاتا ہے تو ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن حرکت میں آ جاتی ہے. اگر کسی زراعت کے محکموں کو چھیڑا جاتا ہے تو اس میں بھی کوئی ایسوسیشن موجود ہے. ایسوسیشنز کی جو باغ دوڑ ہے وہ ان سیاستدانوں نے اپنے ووٹ کو جو ہے نا وہ کاؤنٹ کرنے کے لیے بنائی تھی، لیکن آج وہ پاکستان کی جو ہے نا وہ گلے کی ہڈی بن چکی ہے. ہم لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اس ایسوسیشنز کے ناجائز مطالبات ماننے پر بھی مجبور ہو جاتے ہیں. گزشتہ کئی دنوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاسپٹلز میں ینگ ڈاکٹر نے جب ہڑتالیں کی تو وہاں پر مریضوں کی کیا حالت ہوئی. اس کے بعد وکیلوں اور مریضوں کے درمیان، وکیلوں اور ڈاکٹروں کے درمیان جو جھگڑا ہوا، جو میدان جنگ بنا ہاسپٹل، وہ بھی آپ دیکھ چکے ہیں.
غرض کہ پاکستان کی تاریخ میں جو بھی محکمہ جس جگہ بھی اٹھا کے دیکھ لیں وہاں پہ یہ ایسوسیشن حرکت میں آ جاتی ہیں. کسی کو کرپشن کے لیے روکا جائے تو ایسوسیشن, کسی کو اصول بتائے جائیں, قانون ان پہ لاگو کیا جائے تو ایسوسیشنز. مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ حکومت کے لیے ہم گلے شکوے تو رکھ سکتے ہیں, لیکن کیا ہم حکومت کے ساتھ چلتے ہیں؟ ہم حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ ایسوسیشن ہم نے اس لیے نہیں بنائی کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ حکومت کے لیے روڑے اٹکائیں. اب جو مطالبات وہ کر رہے ہیں ان کے مطالبات کسی حد تک جائز ہو سکتے ہیں, لیکن موجودہ صورتحال میں ان کے مطالبات ناجائز ہیں. وہ ناجائز کیوں ہیں؟ اس وجہ سے ناجائز ہیں کہ ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس سے وائرس پھیلنے کا اندیشہ بہت زیادہ ہے. اگر ٹریولنگ کے دوران کوئی بھی پیشنٹ کراچی سے سفر کرتا ہوا خیبر تک پہنچ جاتا ہے تو وہ جانتے ہیں آپ ایسوسیشن والوں کہ وہ کتنے نقصان کرے گا. اگر وہ ٹریول کرتا ہے خیبر سے کراچی تک کا تو وہ کتنے کا نقصان کرے گا ہمارا. تو آپ ایس او پی پہ پلیز عمل کریں تاکہ ہم اس وبا پہ قابو پا سکیں. میں نے گزشتہ ویڈیو میں اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ ہماری یہ جو فگر ہے مریضوں کی وہ بڑھتی جا رہی ہے. ہمیں اس پہ جو ہے نا وہ غور کرنا چاہیے. یہ لاک ڈاؤن ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے, اور میرے خیال سے آپ جو ہے نا وہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنے کا نقصان دہ ہے. کتنے مریضوں کی تعداد وہ دن میں جو ہے نا وہ بڑھ رہی ہے. ہر جو ہے نا صبح وہ فگر الگ ہوتی ہے, رات کے ٹائم فگر الگ ہوتی ہے. اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اگر اپنی نااہلی چھپا رہی ہے یا وہ نہیں کر سکی, عوام کو جو ہے نا ریلیف نہیں دے سکی, تو کم سے کم ہمیں اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو موت کے منہ میں نہیں دھکیلنا چاہیے. ہمیں ساتھ دینا چاہیے حکومت کا کہ اگر وہ ایس او پی پہ عمل کروا رہی ہے تو ہمیں ایس او پی پہ عمل کرنا چاہیے. یہ جتنی بھی ایسوسیشنز ہیں یہ اس وقت ایک مافیا کی صورت ہے. یہ اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں, کہیں تک بھی جا سکتے ہیں. انہیں نہ تو فکر ہے کہ اس سے نقصان کیا ہوگا, اس سے ملک کی معیشت کا نقصان کتنا ہوگا. انہیں کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہے. انہیں غرض ہے تو اپنی جو ہے نا وہ انکم پہ غرض ہے کہ ہماری جو ٹرانسپورٹ ہے وہ چلنی چاہیے, ہمارے جو ہے نا وہ بچوں کے پیٹ پلنے چاہیے, چاہے کسی کے بچے مرتے ہیں تو مرے. میں آپ لوگوں سے ایک سوال آپ پہ رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا حکومت ایس او پی پہ عمل کروانا چاہتی ہے اور یہ نہیں کرتے تو اس کا نقصان آپ کے اور میرے بچوں کا ہے, اس ملک کے بچوں کا نقصان ہے, اس ملک کی عوام کا نقصان ہے. ہم لوگ اگر اس کو جو ہے نا حکومتی قانون پہ اگر عمل نہیں کر سکتے تو کم سے کم جو لوگ اس حکومت کے ساتھ غلط کر رہے ہیں ان کے ساتھ ان سے الگ تو ہو سکتے ہیں. ہم لوگ راشن پہ جو ہے نا وہ راشن کی تقسیم پہ لڑنے والی قوم ہے. ابھی آپ لاک ڈاؤن کھلنے پہ دیکھ رہے تھے, اس سے لاک ڈاؤن کھولنے سے پہلے جو عوام کا بازاروں میں جو ہے نا وہ رش تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے, اس کے بعد جو رش پڑا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ہم لوگ بحیثیت قوم ایک ایسے نااہل لوگ ہیں کہ ہم لوگ غلط اور صحیح کی پہچان ہی نہیں رکھتے. یہ ایسوسیشنز ہمارا نقصان کر رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ٹرانسپورٹ کھولنی چاہیے. لیکن یہ نہیں کر رہے کہ ہم ایس او پی پہ خود بھی عمل کریں گے اور ایسوسیشن سے بھی کروائیں گے, ان سے بھی ہم لوگ جو ہے نا وہ امپلیمنٹ کروائیں گے تاکہ ہمارا مستقبل, ہمارے بچے اس سے محفوظ رہ سکے. میری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ گزشتہ جو بھی 2-3 ماہ سے اس ملک کے اندر چل رہا ہے اس میں اگر ہم حکومت کا ساتھ دیتے ہیں تو ہم آنے والے کل کے لیے, ہم آنے والے مستقبل کے لیے, اس پاکستان کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو خدا کے لیے ان ایسوسیشنز کو جو ہے نا اعلیٰ کار مت کریں. اگر وہ ایس او پی پہ نہیں عمل کروا رہے یا وہ نہیں چاہتے تو ہمیں خود بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے. سماجی فاصلے پہ عمل کرنے چاہیے, سینیٹائزر کا استعمال کرنے چاہیے تاکہ یہ بیماری ہمارے گھروں تک نہ پہنچے, ہمارے معصوم بچوں کو نہ نکلے, ہمارے آنے والے مستقبل کو نہ نکلے. آخر پہ میرا ایک چھوٹا سا پیغام اس حکومت کے لیے ہے کہ آپ لوگ جتنی بھی
آپ کو ریلیف دیا گیا ہے، چاہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ دیا گیا ہے، چاہے وہ نیشنل لیول پہ دیا گیا ہے، تو آپ بھی کوشش کریں کہ اس عوام کو ریلیف دیں۔ اگر آپ عوام کو ریلیف نہیں دیں گے تو آؤٹ پٹ اس کا آپ کو عوام کے ریئیکشن میں ملے گا۔ تو کوشش کریں کہ اپنے اس ریئیکشن سے بچنے کے لیے عوام کو ریلیف دیں، نہ کہ عوام کو سڑکوں پہ لے کے۔ تھینک یو ویری مچ۔